ارے دنیا والوں سے مانگو تو ناراض ہو جاتے، اوپر والے سے نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا۔ پہلے آسمان پر آ کر کہتا میرا بندہ مانگ لے، ادھر ادھر نہ جا، ساری جگہ سے ٹھوکر کھائے گا، ایک اللہ کے دروازے پر آئے گا، اپنی ساری مرادیں پوری کر کے جائے گا۔ ایک واقعہ سناؤں آپ کو، کرنے دھرنے والا کون ہے؟ نہیں ساتھ میں بولو گے تو اچھا لگے گا۔ کرنے دھرنے والا کون؟ آپ نے ایک بادشاہ کا نام سنا ہوگا، ہارون رشید۔ سنا جلدی جلدی بولو نا۔ حضرت ہارون، بڑی حکومت تھی، بڑی حکومت تھی، اتنی بڑی حکومت تھی کہ حضرت ہارون رشید کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے پانی بہ جا، اے پانی برس جا، جہاں برسے گا وہاں ہارون رشید ہی کی حکومت نظر آئے گی۔ بہت بڑا بادشاہ، کون بولو؟ ہارون رشید۔ ایک مرتبہ بادشاہ کو خبر ملی کہ میرے علاقے میں چوری ہو رہی ہے، بولو میرے علاقے میں، اور بادشاہ کو ڈائریکٹ انفارمیشن آئی کہ 10 چور نے چوری کی ہے اور ایک گھر میں جمع ہے۔ گھر کا ایڈریس بھی مل گیا کہ گھر ہے، ایک جھوپڑا ہے، یہ 10 چور بہت لمبے زمانے سے چوری کرتے ہیں اور ہماری پولیس اور ہمارے فوج اور ہمارا لشکر ان کو پکڑ نہیں پاتا۔ آج بادشاہ کو ڈائریکٹ انفارمیشن آ گئی کہ وہ 10 چور فلاں گھر میں جمع ہے۔ بس بادشاہ کو کیا خبر ملی، ایک ساتھ میں 500 آدمیوں کا لشکر تیار کیا، کہا جاؤ وہ گھر میں جاؤ، توڑ دو دروازہ، کھڑکیاں توڑ دو، اندر سے 10 کو پکڑ کے لاؤ، ہاتھ میں کڑیا پاؤں میں بیڑیا، اور میرے سامنے حاضر کرو۔ اب بادشاہ کو جب ڈائریکٹ انفارمیشن ملے تو معاملہ بہت سیریس ہو جاتا ہے۔ گئے، کتنے آدمی لینے کے لیے گئے؟ 500 کا لشکر ہتھیاروں سے لیس گئے، دروازہ توڑا، کھڑکیاں توڑی، صحیح میں وہ 10 بیٹھے تھے چور۔ کتنے چور بیٹھے تھے؟ اور چوری کا سامان بھی پکڑا گیا، 10 بھی پکڑے گئے۔ چلو ہاتھوں میں کڑیا، پاؤں میں بیڑیا، اور 500 کا لشکر بڑا خوش، ہم نے ہاتھوں میں کڑیا باندھی، پاؤں میں بیڑیا باندھی ہے، اب بادشاہ کے پاس جائیں گے، بادشاہ بڑا انعام دے گا۔ تو کسی نے کہا بادشاہ کائے کا خاک انعام دے گا، ہم نے توڑی پکڑا ہے، ڈائریکٹ انفارمیشن بادشاہ کو ملی ہے، اس میں تھوڑی بھی گڑبڑ ہو گئی نا بادشاہ ہم کو معاف نہیں کرے گا۔ سارے چوکنے ہو گئے۔ کتنے چور تھے؟ پکڑنے والے کتنے تھے؟ بس معلوم نہیں کیا اللہ کی قدرت تھی، ایک چکما دیکھ کے بھاگ گیا۔ بھائی ایک نے کچھ چکما دیا ہوگا کہ مجھے یہ کام ہے وہ کام ہے، ایسا کر کے فرار ہوگا، بہت بھاگے، ہاتھ میں آیا، کتنے ہو گئے؟ اب بادشاہ کی انفارمیشن کتنے کی تھی؟ اب کیا کرے؟ 500 پولیس ایک ساتھ میں پریشان حیران، کیا کرے؟ اس لیے بادشاہ کے پاس جائیں گے۔ اب بادشاہ کو جا کر اگر ہم نے کہا کہ ایک چکما دے کے بھاگ گیا، بادشاہ ہم کو مار مار کے ختم کر دے گا، ادھر دے گا کہ 500 آدمی کو بھیجا تھا صرف 10 آدمی کو پکڑنے کے واسطے، اس میں ایک چکما دے کے بھاگ گیا تو تم پاگل تھے، سب کو سسپینڈ کر دے گا بادشاہ، سب کو نوکری سے نکالے گا۔ کیا کرے کیا کرے؟ چلو 9 کو لے کے جا رہے، ہاتھوں میں کڑیا پاؤں میں بیڑیا، 9 کو لے کے جا رہے، اچانک ان کی نظر پڑی ایک کھیت ہے، کھیت میں ایک آدمی کام کر رہا ہے، 500 تھے، آپس میں اشارہ کیا، کیا پکڑ لو اس کو پکڑ لو۔ اب وہ 500 میں سے کچھ کہنے لگے، وہ تو بیچارہ کھیت میں کام کر رہا ہے، اس کے پاس تو پورے کپڑے بھی نہیں ہے، لنگوٹ باندھ کے کھڑا ہے اور بیچارہ کھیتی کر رہا، کھیتی میں پانی ڈال رہا، اس کو ایک کو پکڑ لو 500 کی جان بچے گی، ایک کو پکڑ لو 500 کی جان بچے گی، بعد میں دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ آج کل یہی ہو رہا ہے، یہی ہو رہا، قصور والا باہر گھوم رہا ہے، بغیر قصور والا اندر بیٹھا ہوا ہے۔ گئے 500 کے 500 گئے، جا کر اس کو پکڑ لیا، تو چور ہے۔ اللہ کی قسم کیا چور؟ اگر میں کو چوری کرنی ہوتی تو میں یہاں کام کائے کو کرتا؟ اور بیچارہ بولتا میں نے کبھی چوری کے بارے میں سوچا بھی نہیں، اور کیا کہا معلوم، میں تو یہاں ہوں، بہت دور میری بیوی رہتی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تم مجھے پکڑ کے لے جاؤ گے، میری بیوی کو کون جواب دے گا، میرے بچوں کو کون جواب دے گا، ان کو کھلائے گا پلائے گا کون؟ بہت منت سماجت کی، لیکن ان کی تو نوکری کا سوال تھا۔ 500 نے مل کر پکڑا، ہاتھوں میں کڑیا پاؤں میں بیڑیا، اور سیدھے بادشاہ ہارون۔ اب بادشاہ کا ایک طریقہ ہوتا ہے، بھائی لاؤ 1 بائی 1 لاؤ، اب 1 2 3 4 5 6 7 8 9، بادشاہ نے سب کو دیکھا۔ اب کون آیا؟ لنگوٹ والا آیا کر کہنے لگا بادشاہ ہارون رشید، میں نے تو کبھی چوری کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ ہارون رشید نے کہا چور لوگ ایسا ہی بولتے، چلو سب چور ایسا ہی کہتے کہ ہم نے کبھی چوری کے بارے میں سوچا نہیں، ہم نے کبھی دیکھا نہیں، ہم نے کبھی سنا نہیں، چلو جیل میں ڈال دیے۔ اس زمانے کی جیسے بھی سلاخیں ہوگی، لوہے کی سلاخوں کے پیچھے اللہ سب کی حفاظت فرمائے، جیل میں ڈال دیا۔
اب ایک زمانہ ایک آدھ مہینہ گزرا ہوگا، بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو بادشاہ نے ایک نوٹس بھیجا کہ بھائی جس کا کوئی رشتہ دار ہو اس کو خط لکھو. اس زمانے میں موبائل تو تھے نہیں، اس زمانے میں یہ بلا تو تھی نہیں. کون سی بلا؟ جس نے ہماری زندگی کو برباد کر دیا ہے. بہت برباد کیا میرے پیاروں، بہت برباد کیا. اور کتنا برباد ہو جاؤ گے موبائل کے پیچھے. میں سب کو کہتا ہوں موبائل، کوئی مفتی منع نہیں کرتا، کوئی مفتی فتویٰ نہیں دیتا کہ موبائل مکروہ ہے، کہ موبائل حرام ہے. میں آج ایک فتویٰ دے رہا ہوں، مانو گے؟ جس درجے کا موبائل کی ضرورت ہو وہ رکھ لے، جس کی ضرورت نہیں وہ تیرے لیے حرام ہے، مکروہ ہے. میرے دوستوں موبائل میں کیا ضرورت ہے بھائی؟ جتنی ہماری ضرورت ہے بھائی. ہاں ایک چھوٹا سا موبائل لے لیا، ہرا بٹن دبا دیا، ہلو کر کے بات کر لیا، لال بٹن دبا دیا، بات بند ہو گئی. ارے چلو زیادہ سے زیادہ میسج کی ضرورت پڑی، اپنی کمپنی چلتی ہے، اپنا کوئی بزنس چلتا ہے، اپنا کوئی کاروبار چلتا ہے، اپنا کوئی دھندا چلتا ہے، چلو اس کے لیے موبائل کا استعمال کیا. لیکن میرے پیارو آج اچھے کام کے لیے موبائل 1 گھنٹہ چلتا ہوگا تو 23 گھنٹہ گناہ کے کام کے واسطے چلتا ہوگا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. موبائل پہ لڑکیوں کے فوٹو کائے کو آتے؟ یعنی میرے کو بتاؤ نا، لڑکیوں کے فوٹو کائے کو آتے؟ اتنا سا اسکرٹ پہنی ہوگی لڑکی، ناچتی ہوگی، ایک دوسرے کو بھیجے گا اور بھیجنے کے بعد اس کو فون کر کے پوچھتا ہے وہ میں نے بھیجا تیرے کو ملا؟ تو دوسرا کارٹون پہلے سے تیار ہوتا، مل گیا، ہاٹ بھیجا، ایک دم ہاٹ بھیجا تو نے، ہاٹ بھیجا. لیکن تو تیری صحت میں کولڈ ہو گیا، کتنا ٹھنڈا ہو گیا وہ اللہ ہی بہتر جانے. باقاعدہ دوسرے کو بولے گا تو نے بہت ہاٹ بھیجا، اور پھر تیسرا کارٹون کیا بولے گا؟ ارے واہ کیا تو نے میرے کو کلپ بھیجی، میرا نیٹ ورک تو بہت لمبا ہے، ایک بٹن دبایا 200 جگہ چلا گیا. 200 جگہ ننگی لڑکی کو ناچتا ہوا دیکھا، آدھے اسکرٹ میں دیکھا. دیکھا نا؟ بولو دیکھا نا؟ اب میرے کو ایک سوال کا جواب دو. آپ نے 200 جگہ لڑکی، ننگی لڑکی کو ناچتا ہوا بھیجا. ہمارے گھر میں بہن ہے کہ مر گئی ہے؟ میں نے آپ سے پوچھ رہا ہوں. ہمارے گھر میں ماں ہے، ہمارے گھر میں ہماری جوان بیٹی ہے، ہمارے گھر میں ہماری بیوی ہے، یہ سب مر گئے. ہمارے گھر میں ہماری بہو ہے. آج تم نے جس کو نچاتا ہوا بدنام کیا ہے، آج جس کی کلپ تم نے پورے 200 جگہ پر بھیجی ہے، تم نے جس لڑکی کو ناچتا ہوا آدھے کپڑے میں بھیجا ہے، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، اس کی بھی تو کوئی ماں ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی. کل اللہ اگر میری اور آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا کرے برداشت کرو گے؟ کل اللہ میری اور آپ کے بہن کے ساتھ ایسا کرے، بولو برداشت کرو گے؟ کل اللہ میری اور آپ کی بیوی کے ساتھ ایسا کریں گے، برداشت کریں گے؟ حالانکہ ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے ننگی لڑکی کو دیکھا، کیا ملا آپ کو؟ آپ نے چھو لیا اس کو؟ آپ نے ٹچ کیا اس کو؟ آپ نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا؟ صرف فوٹو دیکھا نا، اس میں اتنی بڑی جہنم تیار کر دی کہ آج میں کسی کی بیٹی کو دیکھتا ہوں، کل کوئی میری بیٹی کو دیکھے گا، میں کسی کی بہن کو دیکھتا ہوں، کل کوئی میری بہن کو دیکھے گا، میں میری ماں سے محبت کرتا ہوں، کل کوئی میری ماں کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا. اگر ہم اپنے لیے برداشت نہیں کرتے تو کسی کے لیے کیوں برداشت کرتے ہو؟ پھینکو ایسا موبائل جو تمہیں جہنم تک لے کے جاتا ہے. آج ہم لوگ کہتے ہیں ہم مسلمانوں کی عزتوں پہ حملہ ہوتا ہے، ہم اعلان کرتے ہیں ہماری جان پہ حملہ ہوتا، ہمارے مال پہ حملہ ہوتا، ہماری عزتوں پہ حملہ ہوتا. ارے کسی غیر نے ہماری عزت پہ بعد میں حملہ کیا ہوگا. پہلے ہم خود ہیں جو اپنی عزت کو داؤ پہ لگاتے ہیں. کیوں کسی کا رونا روتے ہیں؟ ہم نے کون سی اپنی عزت بچائی ہے؟ ہم نے اپنا کون سی حفاظت کی ہے؟ اس لیے میرے پیاروں، خیر بات دوسری ہو گئی. میں کون سی بات پہ جا رہا تھا؟ اور ہارون رشید نے نوٹس بھیج دیا کہ اپنے اپنے رشتہ داروں کو لیٹر لکھو اور اتنا پیمنٹ کرو اور رشتہ دار چھڑا کے لے کے جاوے. بھیا قانون ہوتا ہے کہ بھائی اتنا اتنا چوری تم نے کیا ہے، اتنی اتنی خبر ہم کو ملی ہے، تمہارے کوئی بھی رشتہ دار کو بلاؤ، آ کر اتنا پینلٹی بھرے اور اپنے آدمی کو چھڑا کے. سب نے لیٹر لکھا. کسی کا رشتہ دار، کسی کا چچا آوے، کسی کا باپ آوے، کسی کا خالو آوے، کسی کا ماموں آوے، 9 کے 9. کون بچ گیا؟ جس کا کوئی نہیں تھا اور جو بیچارہ چور بھی نہیں تھا. تو وہ جیلر اس کو کہتا بھی ارے تیرے رشتہ دار کو خط تو لکھ. کہا کس کو لکھو؟ ایک میری بیوی،
میرے 2 معصوم بچے بہت دور رہتے ہیں، اتا پتا بھی کچھ نہیں ہے، ایسا چھوٹا سا جھوپڑا ہم نے بنایا ہے، میں تو کھیتی کرتا تھا، میں نے چوری کر دیا، تو جیلر کہتا ہاں تو بھی چور ہے، تیرا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے؟ وہ بیچارہ کچھ نہ بولے، بولو 9 کے 9 چھوٹ گئے، بچا کون ہے اندر؟ ایک جس کا کوئی قصور نہیں ہے، معلوم نہیں۔ ایک دن صبح میں اٹھا اور جیلر کو کہتے ہیں لا لیٹر لا، میں بھی لکھنے والا ہوں، میں بھی۔ تو جیلر نے کہا تیرا کوئی ہے نہیں، تو کہتا تیرا نہ کوئی خالہ ہے، نہ کوئی خالو ہے، نہ کوئی مامی ہے، نہ کوئی ماما ہے، نہ کوئی چچا ہے، نہ کوئی چچی ہے، تیرا کوئی رشتے دار نہیں ہے، اتنے دن سے ہم چلاتے لیٹر لکھ لیٹر لکھ۔ کہتا نا آج میرے کو ایک مل گیا، تو میرے کو لیٹر تو دے۔ اس نے لیٹر دیا، اس نے شروع کیا جو لکھنا، اتنا پیارا جملہ لکھا، من العبد الذلیل الی الرب الجلیل، من العبد الذلیل، ایک ذلیل گنہگار بندہ آج خط لکھتا ہے اللہ جل جلالہ کو، اور اس میں لکھا اللہ میرا کوئی نہیں، اللہ میرا کوئی نہیں، اللہ کوئی مجھے چھڑانے والا نہیں، ایسا لگتا میں زندگی یہاں گزاروں گا۔ اور اس میں لکھتا بھی اللہ اگر میری زندگی یہاں مقدر ہے تو مقدر ہے، مگر میری بیوی کو تو خبر کر دے، میرے بچوں کو خبر کر دے کہ اگر تمہارا باپ جیل میں ہے تو قصور والا نہیں ہے، میری بیوی کو بتا دے تیرا شوہر جیل میں ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو ہاتھ کی کمائی کر رہا تھا، خون پسینے کی کمائی کما رہا تھا۔ یہ پورا خط لکھا، جیلر کو دیا، جیلر نے کہا ایڈریس کا ہے؟ ارے بھائی ایڈریس ہوئے تو ہم بھیجے، کا کوئی ایڈریس نہیں، ہوا میں اڑا دے۔ اور جیلر نے کہا پاگل ہے، دماغ نہیں چلتا، جو کہتا ہوں کر لے، ہوا میں اڑا دے۔ وہ جیلر نے یوں لے کے اس کے سامنے ہوا میں اڑا دیا۔ دوپہر کا وقت، چلچلاتی گرمی، ہاں ہارون رشید اپنے محل میں پورے پسینے میں اٹھا ہے اور سارے درباریوں کو جمع کیا، کہا مجھے جیل کی طرف لے چلو، مجھے جیل کی طرح۔ سارے درباریوں نے کہا آپ کو کیا آرڈر کیا دینا ہے، ہم چلے جائیں گے جیل میں، یہاں سے 1 کلومیٹر دور ہے جیل، وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہارون رشید نے کہا اللہ کا واسطہ ہے سواری منگاؤ، مجھے جیل میں جانا ہے۔ اس نے کہا مجھے نہیں جانا، خواب میں میرے نبی نے مجھے حکم دیا کہ تجھے جیل میں جانا ہے۔ ہارون رشید گئے، سارے جیل والے اوپر نیچے ہو گئے، بادشاہ آ گئے، بادشاہ آ گئے۔ ہارون رشید نے سب کو دیکھا، یہ بیچارہ لنگوٹ پہنا ہوا، کہا ان کو بلاؤ۔ یہ جب قریب آئے، ہاں کس کو خط لکھا، آج کس کو خط لکھا؟ وہ رونے لگا، کہنے لگا جیلر کو پوچھو، میں نے تو ہوا میں اڑا دیا۔ ہارون رشید نے روتے روتے کہا تیرا خط مدینہ پہنچ گیا۔ بولو بولو سبحان اللہ، تیرا خط مدینہ۔ نبی خواب میں آئے اور نبی نے مجھے کہا پہلے جا کے اس سے معافی مانگنا، اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو مصطفیٰ نے کہا میں بھی تجھے معاف نہیں کروں گا، اس لیے میرے کو معاف کر دے۔ ہارون رشید نے اسے پاؤں پکڑ لیے، ایک غریب آدمی کے پاؤں پکڑ، وہ بیچارہ ہچکچا گیا، ارے آپ بادشاہ ہے، میرے پکڑ نہیں، ایک بار زبان سے کہہ دے تو نے معاف کیا، تیری معافی پر آج مصطفیٰ مجھے معاف کرنے والا ہے۔ سارے لوگ مجمع حیران۔ ہارون رشید ان کو لے کر اپنے محل میں آئے، کہا معاف کر دیا، کہا معاف کر دیا، کہا مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ بیچارہ غریب بولے کیا، لیکن ہارون رشید اعلان کرتے رہے اتنا سونا دے دے، اتنی چاندی دے دے، اتنی سواری دے دے، اتنا ان کو اناج دے دے، ان کو غلہ دے دے، سواریوں کے اونٹ تیار کرے۔ ارے تھوڑی دیر میں تو پورا میدان گھٹا گچ اونٹوں سے بھر گیا اور مالوں سے بھر گیا۔ اس کو پوچھے کہاں جانا، کہا میری بیوی وہاں انتظار کرتی ہوگی۔ تو ہارون رشید نے کہا وہاں جاؤ، یہ سارا مال بیوی بچوں کو دو اور ایک بہترین گھر بنا دو، میری طرف سے بہترین گھر بنا دو۔ میرے پیارو اب سننا، یہ سارا انتظام کر دیا، بولو سارا انتظام کر دیا۔ وہ تو چلے گئے، ہارون رشید سارا انتظام کر کے رات کو سوئے تو خواب میں اللہ کے رسول آئے، بولو صلی اللہ ہو، دعا کرو نا اللہ ایسا خواب ہم کو بھی نصیب فرمائے۔ اللہ کی قسم میرے دوستو، نبی کا دامن تھام لو، آئیں گے اللہ کے رسول، بولو آئیں گے، بے شک آئیں گے۔ ایک بار نبی کا دامن تھامو۔ اگر شیخ عبد القادر جیلانی نبی کا دیدار کرے، اگر غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی نبی کا دیدار کرے، اللہ کے ولیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ اللہ کی قسم کھا کر مسجد کے ممبر کے پاس کہتا ہوں نبی کا دامن تھامو۔ اللہ کے رسول صرف آئیں گے نہیں بلکہ محبت سے گلے بھی لگا لیں گے۔ میرے پیارو یہاں ہارون رشید بادشاہ سوئے، سب انتظام کرنے کے بعد ہمارے نبی خواب میں آئے، کہا ہارون تجھ سے تیرا نبی راضی ہو گیا، تجھ سے تیرا نبی راضی ہو گیا اور اللہ بھی راضی ہو گیا۔ اور سن لے ہارون رشید اعلان کر دے، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوا کرتا ہے،
جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا اس کا سہارا اللہ محمد کو بنا دیتا ہے. محمد اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. میرے پیاروں یاد رکھو مسلمانوں, کلمہ پڑھنے والوں, اگر آج سپریم کورٹ ہماری نہیں, آج اگر ہائی کورٹ ہماری نہیں, ارے میرے مسلمان بھائیوں اگر آج حکومت ہماری نہیں, کچھ ہو یا نہ ہو, ان سب کا پیدا کرنے والا ہمارے ساتھ ہے. ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ, اور یہ ساری دنیا جن کے صدقے میں آئی محمد, وہ ہمارے ساتھ میں ہیں. لیکن شرط ہے کہ پہلے دل میں بھروسہ تو کرو, کرنے دھرنے والا کون؟ آج روزی میں پریشان ہوتے ہو, کتنے دروازے کھٹکھٹاتے ہو, نوکری کے لیے کیا نہیں کرتے ہو, کتنے سیٹ کی منت سماجت کرتے ہو. ارے کبھی ہمارے کمپنی کا مالک ہم کو ماں کی گالی دیتا ہے, کبھی بہن کی گالی دیتا ہے, کبھی ہم بیمار ہوتے پھر بھی چھٹی نہیں دیتا ہے. ارے ہماری ماں ہمارے گاؤں میں بیمار ہے پھر بھی چھٹی نہیں ملتی ہے, اور اگر چھٹی ملتی ہے تو واپس نوکری نہیں ملتی ہے. ارے میرے دوستوں کب تک ان کی جھوٹیاں سیدھی کرو گے؟ 2 رکعت روزانہ نماز پڑھ کے اللہ کو کہو نا, اللہ تو اگر ان کو مالک بنا سکتا ہے, اللہ ان کو سیٹ بنا سکتا ہے, اللہ مجھے بھی تو بنا دے. بنائے گا کہ نہیں بنائے گا اللہ؟ لیکن ہم کو ٹی وی سے فرصت ملے تو, اور کتنے لوگ کہتے ہیں میرے کو مولانا روز 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. میں نے کہا کیوں پڑھتا؟ کہ اللہ سے روزی مانگتا ہوں. ابھی 3 دن پہلے کی بات ایک میرے کو ملا, کہتا مولانا 40 دن ہو گئے, 40 دن روزانہ 2 رکعت وضو کر کے نماز پڑھتا. آپ بولے تھے نا بیان میں پڑھتا ہوں, لیکن میں تو قرضے میں اور ڈوب گیا اور ڈوب گیا اور ڈوب گیا. نماز پڑھتا جاتا ہوں, قرضے میں ڈوبتا جاتا ہوں. میں بھی تھوڑی دیر کے لیے ٹینشن میں آ گیا کہ بھائی نماز پڑھتا نہیں, قرضے میں ڈوبتا. میں نے کہا کب پڑھتا ہے؟ مولانا صبح 9 بجے اٹھو کہ پہلا کام 2 رکعت. میں نے کہا نالائق کم بخت فجر, آنکھ نہیں کھلتی. ظہر کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا. عصر مغرب عشاء تھک جاتا ہوں مولانا, تو خالی 2 رکعت پیسے کے لیے. صحیح میں میرا بس نہیں چلتا, ورنہ اگر اس دن میرا بس چلا ہوتا نا, اس کی بوچھی پہ 2-4 کھینچ دیا. لیکن میرے کو معلوم تھا ماروں گا تو وہ بھی میرے کو مارے گا, اس لیے میں نے اس کو مارا نہیں. لیکن میں نے اس کو ایک سوال پوچھا. میں نے کہا کہ اگر ہمارے سماج میں جیسے آج بڑی رات ہے, سب لوگ بیان سننے آئے, ایسے اتنے مجمع میں سے اگر کوئی ایک بیان سننے ایسا آیا ہوتا برانڈیڈ شرٹ پہنتا, برانڈیڈ سمجھتے ہو, کوئی اچھی کمپنی کا, فرسٹ کاپی نہیں اور نلہ بھی نہیں, ایک دم برانڈیڈ کمپنی کا 15,000 ایک شرٹ پہنتا, اور یہ مسجد میں اندر آتا, باقی کچھ نہیں پہنتا. برانڈیڈ 15,000 کا شرٹ پہنا, میں اس کو یہاں بٹھاتا. بولو میں اس کو یہاں بٹھاتا, آپ اپنے بازو میں بٹھاتے کیوں؟ ارے وہ بولتا ہے میں برانڈیڈ شرٹ پہنا ہوں 15,000 کا, ارے میرے کو مسجد میں جگہ دو نا. سب لوگ کہیں گے ننگا آیا. اس میں سے کوئی کیا کہے گا معلوم, پاؤلی ہے. کوئی کیا بولے گا نا اس کو جادو ہو گیا. کوئی بولے گا نہیں اس کو جنات نے پکڑ لیا, اور میرے پاس آئے گا تو میں لات ماروں گا. ننگا اللہ کے گھر میں ننگا بن کے آیا تو کہے گا نا میں نے 15,000 کا شرٹ پہنا. اس سے اچھا 15,000 کی پٹلون پہنا ہوتا ہے کہ شرٹ تو نفل ہے. بولو شرٹ تو پینٹ فرض چھوڑ دیا, فجر ظہر عصر مغرب عشاء فرض چھوڑ دیا, اور 2 رکعت نفل پہ نفل. ارے ایسا آدمی تو باولا ہے, ایسے کو تو مسجد میں بھی جگہ نہیں ملتی جو شرٹ پہن کے آئے. ہاں کوئی بھی بازو والا بولے گا یہاں کائے کو دکان کھول کے بیٹھا, ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, یہاں بھی بہت سارے ایسے پاؤلی بیٹھے ہیں. آج رات کو مولانا یعقوب صاحب, آج رات کو 2 رکعت صلاۃ التوبہ, پھر صلاۃ التسبیح, پھر کیا ہوگا صلاۃ الحاجت, میری دکان چلے, ارے میری بیوی کی طبیعت اچھی ہو جائے, اور فجر ظہر عصر مغرب عشاء. جو ہمارے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, جو نمازیں ہمارے نبی کو معراج میں ملی, جو نمازیں ہمارے نبی نے فرض کر دی, پوری زندگی پر ہمارے نبی نے نمازوں کی پابندی کی, اور یہاں تک کہہ دیا کہ نمازی جنتی ہوگا بے نمازی جہنمی ہوگا. وہ نماز کو چھوڑ دیا اور اپنی مرضی والی 2 رکعت. شریعت کوئی کھلونا ہے, جب چاہا کھیلا جب چاہا توڑا. کیا سمجھا شریعت کو؟ ہاں عید کی نماز میں آ گئے, جمعہ کی نماز میں آ گئے, آج بڑی رات کو جاگے, ابھی رمضان آئے گا نا, پہلی تراویح مسجد پیک, جگہ نہ ملے پہلی تراویح میں, دوسری تراویح مسجد پیک.
تیسری تراویح 25% مجمع گیا، چوتھی تراویح 50% مجمع گیا. اب وہی ایک صف دو صف ایک صف دو صف، اور 27 رات کو پھر مسجد پوری بھر گئی. کیوں آئے؟ آج قرآن ختم ہے تو حضرت ختم کروانے آئے ہو؟ سارے حضرت ختم کروانے آئے قرآن؟ یہ کیوں؟ یہ میرے کو بتاؤ نا، یہ کون سی شریعت ہے جہاں اپنی مرضی چلے؟ اپنی مرضی چلی تو 2 رات تراویح پڑھ لے، اپنی مرضی چلی تو جمعہ سے جمعہ پڑھ لیا، اپنی مرضی چلی تو کبھی فرض پڑھا کبھی نہیں پڑھا. اپنی مرضی شریعت میں نہیں چلتی. 3 کنجوس جمع ہوئے. کتنے؟ آپ نہیں بول رہے. کتنے؟ 3 جمع ہوئے. بولے کہ یہ علماء بولتے زکات دو زکات دو زکات دو. کہاں سے پیسے لا رہے زکات دینے کے؟ کہا ہم نے آئیڈیا سوچی ہے. ایک کنجوس آگے بڑھا، اتنا سا ڈبہ لے کے آیا. کہا میرے جتنے پیسے سب لے کے آیا ہوں، اللہ کو زکات دینا ہے نا، سب پیسے لے کے آیا ہوں. اور لایا تھا سب 100 کی نوٹ، برابر 100 کی نوٹ کے بنڈل لایا. کہا یہ اڑاؤں گا، جتنے ڈبے میں آ گئے زکات، باقی باہر گئے وہ میرے. اڑا دیا. اب 4-5 پتی اندر آئی، باقی سب بابا ڈبے میں تو 4-5 پتی آئے گی. کہا بس 500 روپیہ زکات کے مولانا لکھ دو، باقی سب میرے کو واپس کر دو. تو دوسرا کہتا ہے نالائق کم بخت، ایسے کوئی زکات دیتا ہے؟ ایک تو کم بخت 100 کا نوٹ لے کے آیا، 500 کا میں لایا ہوں. تو کہا تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں ایک سرکل بناؤں گا اور 500 کا نوٹ اڑاؤں گا، جتنے سرکل میں آوے اتنے زکات کے، باقی سب میرے. ارے بولو باقی سب اڑا دیا. اسے 500 کی نوٹیں اڑا دیا. آگے 4-5 نوٹیں سرکل میں آگے 2-2.5 ہزار کی زکات دے دیا. اور کہا باقی سب. تیسرا لمبایت کا تھا. آج بڑی رات ہے اس لیے آیا تھا. کہنے لگا بہت عجیب تم لوگ دھوکہ دیتے ہو اللہ کو. ایک ڈبہ رکھتا، ایک سرکل بناتا اور ایک 100 کی نوٹیں لاتا، ایک 500 کی نوٹیں لاتا. کہا سب گلابی لایا ہوں. سمجھتے ہو نا گلابی؟ سب گلابی لایا. 2-2 ہزار کے بنڈلوں کے بنڈل نکالا. کہا تو کیا کرے گا؟ ڈبہ رکھے گا؟ نالائق ڈبہ رکھنے کا. تو کہا سرکل کس نے کون سی شریعت میں لکھا سرکل بنانے کا؟ نہ ڈبہ نہ سرکل. تو کرے گا کیا؟ ارے سب اڑاؤں گا، جتنا اوپر والے کو پسند ہے رکھنے میں، باقی زمین پہ آ رہے وہ میرا. سمجھے آپ لوگ سمجھے؟ ہاں، سب سے بڑا کمینہ یہی تھا. آج ہم لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، اپنے کو جو پسند میں آوے وہ شریعت ہے. کسی کی شادی ہوئے نا، ہمارے چچا کے لڑکے کی لڑکی کے دوست کے لڑکے کی شادی، اس میں ہماری تیاری، اور شرٹ پہنے گا، پینٹ، پرفیوم لگائے گا، جگہ یہ داڑھی واڑی بنائے گا، گوگلس پہنے گا، اور گلے میں چین لٹکائے گا. کہاں بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ. آپ پورے ماشاء اللہ پورے یونیفارم کے ساتھ جائے گا. آج میرے پیاروں محمد کا مہینہ ہے، محمد کی رات ہے صلی اللہ ہو. ہمارے بہت سے بھائیوں کے پاس سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہے، رومال باندھ کے بیٹھا ہے. اور کتنے لوگوں مسجد کی پلاسٹک کی ہوتی نا، ٹک ٹک ٹک. شرم کرو میرے دوستو، شرم کرو. کسی غیر کی شادی میں ہمارے پاس یونیفارم آیا، آج محمد کی رات میں ہمارے سر پہ ٹوپی نہیں آئی. پھر کہتے ہمارا کچھ نہیں ہوتا. قسم اللہ کی کچھ نہیں ہوگا. جس نے محمد کا دامن توڑا برباد ہو گیا. ابھی میں واقعہ سنا رہا ہوں، جس نے محمد کا دامن تھاما اللہ نے دنیا آخرت دونوں اس کے قدموں میں لٹا دی. لیکن پہلی بات پر آ جاؤ تو میں دوسری بات پر چلوں بھائی. وہ ہارون رشید کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا، جس سے پتا چلا جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا پورا مجمع ساتھ میں کہہ دینا، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی. ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں روزی دینے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں کاروبار دینے والا کون؟ اللہ ہی. ارے مجھے بولنے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ ہی. آپ کو سننے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ ہی. آج کی رات معافی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی. آج کی رات رحمتیں برسانے والا کون ہے؟ اللہ ہی. آج کی رات ہماری توبہ قبول کرنے والا کون ہے؟ آج کی رات ہماری دعائیں سننے والا کون ہے؟ اے اللہ ہم تیرے کے سامنے آواز لگاتے، اللہ ہمارا بھی کوئی نہیں، جس کا زمین پر کوئی نہیں ہوتا اس کا آسمان پر اللہ اور مدینے میں محمد ہوتا ہے.